السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قد جاءکم من اللہ نور صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بیدہ ایدنا باحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ نہ تخت و تاج نہ سیم و گوہر کی بات کرو، نہ تخت و تاج نہ سیم و گوہر کی بات کرو، اور جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو، اور وہابیوں جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو، اور حجر کے روپ میں یاقوت کو حجر نہ کہو، حجر کے روپ میں یاقوت کو حجر نہ کہو، اور بشر کے بھیس میں لاکل بشر کی بات کرو، اور سمجھ سکے نہ جو اسرار ایکم مثلی، سمجھ سکے نہ جو سمجھ سکے نہ جو اسرار ایکم مثلی، وہ کم نظر ہے کسی دیدہ حور کی بات کرو، وہ کم نظر ہے کسی دیدہ حور کی بات کرو۔ معزز سامعین کرام، آج کی یہ مقدس محفل اس ذات اقدس کے ذکر سے منور ہو رہی ہے کہ جس کی ولادت سے کائنات میں بہار آ گئی، اور جس کے چہرے کے نور سے دنیا روشن ہو گئی۔ ارے وہ ذات کوئی اور نہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے، جس نے رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور۔ یہ نور کون؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ نور سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ارے یہ وہ نور ہے جس نے دنیا میں جہالتوں کے اندھیریوں سے نکال کر ہدایت کے اجالوں میں لا کھڑا کیا۔ یہ نور کوئی اور نہیں، یہ نور آفتاب ہدا، ماہتاب عطا، در بحر صفا، معدن اتقا، اقص نور خدا، صاحب حل عطا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور یہ مہینہ ربیع الاول شریف، یہ وہ مہینہ ہے جس میں تمام دنیا کو رحمت للعالمین کا نذرانہ ملا۔ یہ مہینہ ہمارے دلوں کی بہار، ہمارے ایمان کی تازگی اور اس کے مصطفیٰ کے احیاء کا مہینہ ہے۔ معزز سامعین کرام، ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک قرآن پاک کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور، یقیناً آ گیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور، یقیناً آ گیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور۔ یہ آیت کریمہ چند کلمات کا مجموعہ ہے، مگر خدا کے کلام کی بلاغت تو دیکھیے، کلام الہی کی عظمت کا اندازہ تو لگائیے کہ چند جملوں میں، چند لفظوں میں دو مشہور اعتراض کا جواب دے دیا۔ ایک اعتراض یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، معاذ اللہ، آپ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہیں آئے، آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، آپ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام لے کے آنے والے نہیں ہیں، لست مرسلا، ہم آپ کو اللہ کے رسول نہیں مانتے، معاذ اللہ۔ اور دوسرا اعتراض اس دور سے آج تک یہ چلا آ رہا ہے کہ ہم آپ کو رسول بھی مانتے ہیں، ہم آپ کو نبی بھی مانتے ہیں، مگر آپ میں اور ہم میں فرق صرف اتنا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور ہم اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ آج کے کچھ وہابی، آج کے کچھ دیوبندی بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو رسول بھی مانتے ہیں، نبی بھی مانتے ہیں، مگر فرق صرف اتنا ہی سمجھتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہے اور ہم اللہ کے رسول نہیں ہیں، معاذ اللہ۔ اسی لیے حضور شیخ الاسلام نے کہا خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں، خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں۔ ارے یہ کون لوگ ہیں؟ ارے یہ کون لوگ ہیں؟ کس کے اثر میں رہتے ہیں؟ آپ تو جانتے ہوں گے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ ارے یہ کون لوگ ہیں؟ کس کے اثر میں رہتے ہیں؟ بڑی غضب کی بات ہے کہ نبی بھی کہہ رہے ہیں اور غلطیاں بھی نکال رہے ہیں، رسول بھی کہہ رہے ہیں اور عیب بھی نکال رہے ہیں، رسول کو اپنا بڑا بھائی کہہ رہے ہیں۔ ارے معاذ اللہ۔ اور وہاں بھی اعتراض کرتے ہیں کہ نبی کا اٹھنا بیٹھنا دیکھو، نبی کا چلنا پھرنا دیکھو، نبی کا کھانا پینا دیکھو، نبی کا سونا جاگنا دیکھو، غزوہ احد میں دندان مبارک کا شہید ہونا دیکھو، طائف
طائف میں لہو لہان ہونا دیکھو، مکے کی گلیوں میں کانٹے کا چبھنا دیکھو، یہ تمام باتیں بتا رہی ہے کہ نبی ہماری طرح ہے۔ معاذ اللہ، یہ تمام باتیں بتا رہی ہے کہ نبی ہماری ہی طرح بشر ہے۔ بہرحال مختلف طریقے سے اندر مختلف لب و لہجے میں یہ دو بڑے اہم اعتراض پیش کیے گئے، اور اسی لیے میں کھڑا ہوا ہوں کہ قرآن پاک سے یہ دو اعتراض کا جواب دے دیا جائے۔ قرآن پاک میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، ایک اعتراض یہ تھا کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، اس کا جواب بھی اسی آیت کریمہ میں ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور، یہ آنے والا رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والا خدائے تعالیٰ کی طرف سے پیغام لے کے آنے والا بالکل ہماری طرح ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ من اللہ نور، یہ آنے والا خدا تعالیٰ کی طرف سے نور ہے، یہ تمہاری طرح نہیں ہے، یہ تمہارے جیسا نہیں ہے۔ مختصر کلمے کے اندر، مختصر جملے کے اندر دو بڑے اہم اعتراض کا جواب دے دیا۔ معزز سامعین کرام، اس مقام پر یہ بات غور کریں، اس مقام پر یہ بات ذہن نشی کریں کہ یہاں بات آمد کی ہو رہی ہے، یہاں بات تخلیق کی نہیں ہو رہی۔ آمد جو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم سے پوچھا کہ سب سے پہلے کیا چیز بنائی گئی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلے دنیا میں میرے نور کو پیدا کیا گیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ پھر ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت نبی تھا جب آدم روح و جسد کی منزلیں طے کر رہے تھے، روح و جسد کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ تو اس بیان میں آمد کی بات ہو رہی ہے، تخلیق کی بات نہیں ہو رہی۔ معزز سامعین کرام، میں یہ نہیں کہتا کہ رسول کا چلنا پھرنا نہ دیکھو، رسول کا اٹھنا بیٹھنا نہ دیکھو، رسول کا کھانا پینا نہ دیکھو، بلکہ میں تو اقرار کرتا ہوں کہ رسول کی زندگی کے ہر پہلو کو دیکھو، رسول کی سیرت کے ہر پہلو کو دیکھو۔ اگر تم میرے رسول کا چلنا پھرنا نہ دیکھو گے، تمہیں چلنے پھرنے کا انداز کون بتائے گا؟ اگر تم میرے رسول کا کھانا پینا نہ دیکھو گے، تمہیں کھانے پینے کا انداز کون بتائے گا؟ اگر تم میرے رسول کا سونا و جاگنا نہ دیکھو گے، تمہیں سونے جاگنے کا انداز کہاں سے آئے گا؟ اگر تم میرے رسول کا دندان مبارک کا شہید ہونا نہ دیکھو گے، تمہیں گردن کٹوانے کا جذبہ کہاں سے آئے گا؟ معزز سامعین کرام، تو میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ رسول کی ان پیاری اداؤں کو نہ دیکھو؟ میں تو اقرار کرتا ہوں کہ دیکھو، خوب اچھی طریقے سے دیکھو، خوب سمجھ کے دیکھو، مگر میں آپ کے سامنے اتنی درخواست کرتا ہوں، آپ کے سامنے اپنی طرف سے التماس پیش کرتا ہوں، آپ کے سامنے اتنی درخواست کرتا ہوں کہ جب تم میرے رسول کو دیکھو تو ایک پہلو سے مت دیکھو، ایک طرفہ مت دیکھو، ایک نظر سے مت دیکھو، دونوں پہلو کو دیکھو، دونوں پہلو کو دیکھو۔ وہ تو میرے بھی نبی ہے، میرا بھی اصرار کرنے کا حق بنتا ہے کہ جب تم میرے رسول کو زمین پر چلتا پھرتا دیکھو تو کہکشے سے گزرتا ہوا بھی دیکھو، عرش پر گامزن بھی دیکھو۔ اگر تم میرے نبی کے دندان مبارک کا شہید ہونا دیکھو تو یہ منظر بھی دیکھو کہ معراج کے وقت سینہ شک ہو گیا، ایک قطرہ بھی خون نہیں نکلا، یہ منظر بھی دیکھو۔ پھر وہاں سے مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے، وہاں سے مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچے، وہاں تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی، وہاں سے سدرۃ المنتہا مقامہ پہنچے، سدرۃ المنتہا مقامہ جبریل ٹھہر گئے، وہاں سے بھی آگے پہنچے، سدرۃ المنتہا سے بھی آگے پہنچے، رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ گویا کہ نور اپنے نور کو دیکھ رہا ہے، نور اپنے نور کو دیکھ رہا ہے۔ اسی کو قرآن اس طرح بیان کرتا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے خاص کو لے گئی راتوں رات اپنے بندے خاص کو لے گئی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے خاص کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ یہ منظر بھی تو دیکھو۔ اگر تم میرے رسول کو مکے اور مدینے کی گلیوں میں چلتا پھرتا دیکھو تو یہ منظر بھی دیکھو کہ سورج کو پلٹاتا بھی دیکھ لو، چاند کے دو ٹکڑے کراتا بھی دیکھ لو، درختوں سے اطاعت کراتا بھی دیکھ لو، سجدے کراتا بھی دیکھ لو، جانوروں سے سجدے کراتا بھی دیکھ لو، یہ منظر بھی دیکھ لو۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کی کچھ یوں بیان کرتے ہیں اپنے اشعار میں کہ چاند شک ہو پیر بولے جانور سجدہ کرے، چاند شک ہو پیر بولے جانور سجدہ کرے، بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے، بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے۔ اور نجریو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، سنو کہ سورج الٹے
پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ تم نبی کو اپنی طرح سمجھتے ہو، کیا تمہاری انگلی نبی کی انگلی کی طرح ہے؟ کیا تمہارا حسن نبی کے حسن کی طرح ہے؟ معزز سامعین کرام، معزز سامعین کرام، اے دیکھنے والو، یہ بھی دیکھو اور وہ بھی دیکھو، دونوں چیزوں کا دیکھو، صرف ایک ہی پہلو مت دیکھو۔ ہم یہ نہیں کہتے، سنی کبھی یہ نہیں کہتے کہ صرف کمالات ہی دیکھو، سنی یہ کبھی نہیں کہتے کہ صرف معجزات ہی پر نظر رکھو، بلکہ سنی تو یہ کہتے ہیں کہ نبی سو جائے تو معجزہ، نبی جاگے تو معجزہ، نبی پڑھے تو معجزہ، نبی کھائے تو معجزہ، نبی پیے تو معجزہ۔ لہذا تمام انبیاء علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے معجزے کے ساتھ بھیجا، رب تبارک و تعالیٰ نے معجزے کے ساتھ بھیجا۔ جب بات آمینہ کی لال کی آئی، جب بات محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آئی، جب بات آفتاب خدا کی آئی، مہتاب عطا کی آئی، در بحر صفا کی آئی، معدن اتقاء کی آئی، عکس نور خدا کی آئی، جلوہ حق نما کی آئی، جب بات محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آئی تو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا، پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ صرف کمالات ہی نہ دیکھو، بلکہ میرے نبی کا آسمان پر چلنا پھرنا ہی کمال نہیں، بلکہ میرے نبی کا زمین پر چلنا پھرنا ہی ایک خود بڑا کمال ہے۔ میں کیوں اتنا اصرار کرتا ہوں دونوں چیزوں کا دیکھنے کا؟ کیوں اصرار کرتا ہوں؟ اصرار کی وجہ کیا ہے؟ اصرار کی وجہ یہ ہے کہ جب تک تم میرے نبی کو زمین پر چلتا پھرتا دیکھو گے، جب تک میرے رسول کو زمین پر اٹھتا بیٹھتا دیکھو گے، جب تک میرے رسول کے دندان مبارک کا شہید ہونا دیکھو گے، جب تک میرے رسول کے طائف میں، جب تک میرے رسول کو طائف میں لہو لہان ہونا دیکھو گے، جب تک کھاڑوں اور کانٹوں کا چبھنا دیکھو گے، طائف میں لہو لہان ہونا دیکھو گے، تب تک اس نبی کو تم خدا نہیں کہہ سکتے۔ اور جب تک تم میرے رسول کو سورج کو پلٹاتا دیکھو گے، چاند کے دو ٹکڑے کراتا دیکھو گے، چاند کے دو ٹکڑے کراتا دیکھو گے، درختوں سے اپنی اطاعت کراتا دیکھو گے، جانوروں سے سجدے کراتا دیکھو گے، کنکریوں سے کلمہ پڑھاتا دیکھو گے، تب تک تم میرے رسول کو اپنے جیسا بھی نہ کہہ سکو گے۔ اسی لیے میں اصرار کرتا تھا کہ دونوں پہلو دیکھنے کا، اسی لیے اصرار کرتا تھا دونوں پہلو دیکھنے کا۔ نہ خدا کہہ سکو گے، نہ اپنے جیسا کہہ سکو گے، نہ خدا کہہ سکو گے، نہ اپنے جیسا کہہ سکو گے۔ وما علینا الا البلاغ۔